في الكلام المجيد والفرقان الحميد وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونهم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں حمدیں ثنائیں اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے، واللہ غفور الرحیم کی صفت رکھنے والا ہے۔ کائنات عالم کا ذرہ ذرہ اللہ وحدہ لا شریک ذات کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتا ہے۔ اسی کے لیے ہماری تمام قولی، فعلی، روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی سب کی سب عبادتیں اسی کے لیے ہیں۔ اسی بارگاہ کو سجدہ لائق ہے، کسی اور ذات کو سجدہ لائق نہیں۔ بے حد و حساب درود و سلام حضور سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ وجود کائنات، امام الانبیاء والرسل، فخر الانبیاء والرسل، قائد الانبیاء والرسل، احمد مصطفیٰ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کے صدقے سے ہمیں یہ کائنات ملی، جن پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والوں کو حکم دیا تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام پڑھتے رہا کرو۔ حاضرین محترم، ماہ سفر المظفر گزر رہا ہے اور اس ماہ میں بہت سارے اولیاء کرام جن کا وصال باکمال ہوا، ان میں سے نمایاں ہستیاں سیدنا داتا علی حجویری گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا نام سر فہرست آتا ہے۔ انشاءاللہ ان پر شرح و بسط کے ساتھ اپنے وقت پر گفتگو ہوگی، مگر آج پچھلے موضوع سے پیوستہ اسی سلسلے کی ایک کڑی بیان کی جائے گی کہ جس طرح ہم نے پچھلے جمعہ قرآن مجید اور احادیث طیبات کی روشنی میں اس بات کو واضح کیا تھا کہ انسان کو جو اللہ رب العزت نعمتیں عطا کرتا ہے، وہ نعمتیں کسی ایک وقت میں آ کر مختلف اعمال اور مختلف طرز زندگی سے ان تمام نعمتوں کو چھین لیا جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر قرآن مجید کے اندر آیات میں بیان کیا۔
انگریزی تاریخ کے اعتبار سے یہ ماہ اگست، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں آزادی جیسی نعمت عطا کی، اگر کوئی قوم اس آزادی کو اللہ کا انعام سمجھ کر نہیں گزارتی تو اللہ رب العزت اس ناشکری کی پاداش میں ان سے وہ نعمت آزادی چھین لیتا ہے اور انہیں مختلف قسم کے طرح طرح کے عذابوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، بنی اسرائیل کا قصہ بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد بہت دیر تک لوگوں کے ذہنوں میں اس کا اثر، اس کا نفاذ باقی رہا، مگر چلتے چلتے آگے بنی اسرائیل میں ہی ایک ظالم شخص آیا جس کو دنیا فرعون کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے ظلم کے پہاڑ توڑے، انسانیت کو ناحق قتل کیا، انسانیت کو غلام بنایا اور اللہ رب العزت نے اس کے ان مظالم کا ذکر کرتے ہوئے کہا سب سے بڑا ظلم یہ تھا یذبحون ابناءکم، کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس فرعون کا غرور توڑنے کے لیے، اس کے تکبر کو خاک میں ملانے کے لیے، اس کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کو پیدا فرمایا اور پھر اسی فرعون کے گھر میں اس کو پرورش دے کر جوان کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اپنے عروج کو پہنچے اور اللہ رب العزت نے انہیں نبوت عطا کی، وہ فرعون کو سمجھانے لگے، فرعون کو اللہ کے عذابوں سے ڈرانے لگے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی یاد دلانے لگے، مگر وہ انتہائی ضدی اور ہٹ دھرم آدمی تھا جس نے اللہ تعالی کی تمام نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے سرکشی کی انتہا کی، ظلم کی انتہا کی۔ اللہ رب العزت نے پھر اپنی نعمت کو یاد کرواتے ہوئے کہا اِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی تھی۔ اب وہ کیا تھی کہ جب اس نے اپنے مربی اور محسن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو زد و کوب کیا،
ظلم ڈھائے اور معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نکلے، راستے میں دریائے نیل آیا۔ اب اس دریائے نیل کو پار کرنا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ اپنا عصا پانی کے اندر مارو۔ جب انہوں نے عصا پانی کے اندر مارا تو 12 راستے بنا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس میں سے گزر جاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام گزرے، اس فرعون نے کہا کہ جہاں موسیٰ گزر گئے ہیں وہاں میں بھی گزر جاؤں گا۔ مگر جب وہ دریا کے وسط میں پہنچا، اللہ رب العزت نے دریا کی موج کو حکم دیا کہ وہ چل پڑے۔ جب وہ چلی تو وہ تمام کا تمام فرعونی لشکر ان دریاؤں کی، اس دریا کی لہروں کی زد میں آ کر غرق ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے۔ اب جو چیز مقصد کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنی اس نعمت کو یاد کروایا۔ یاد کرو ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون اور آل فرعون سے، جو تمہیں بہت برے عذاب دیتا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مظالم سے نجات عطا کی تھی، وہ قوم اللہ کے حضور سر بسجود رہتی، شکر ادا کرتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرما برداری میں آ جاتی، اللہ رب العزت کی دی ہوئی تعلیمات اور احکامات پر عمل کرتی۔ مگر اس قوم نے بجائے شکر ادا کرنے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخیاں شروع کر دی، حتیٰ کہ جب وہ نجات پا کر تھوڑا آگے گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک قوم پتھروں کے بت بنا کر انہیں پوج رہی تھی۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا بنا دو۔ یعنی ابھی وہ کافروں کا انجام دیکھ کر آ رہے تھے، اس کے باوجود کیا کہتے ہیں ہمارے لیے بھی کوئی ایک خدا بنا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی رہنمائی کے لیے کوہ طور پر جاتے ہیں، کتاب لینے کے لیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے۔ انہوں نے پیچھے بچڑے کو خدا بنا لیا، پھر کفر کی باتیوں میں اپنے آپ کو جھونک دیا، حتیٰ کہ تورات شریف میں عطا کی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی ان نافرمانیوں کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے کوہ طور کو ان کے سروں پر اس طرح بلند کر دیا کہ ابھی ان کے اوپر گرے گا اور انہیں ختم کر دے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اگر تم نے تورات پر عمل شروع نہ کیا تو یہ کوہ طور تم پہ گرا کر تمہیں ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ وقتی طور پر انہوں نے تورات شریف پر عمل کرنے کے لیے اللہ سے وعدے کیے، لیکن جو ہی طور ہٹا انہوں نے پھر اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دی، سرکشی شروع کر دی۔ نتیجتاً ان قوموں کی تباہی اور بربادی شروع ہو گئی اور بنی اسرائیل ختم ہو گئی۔
اب ذرا ہم اپنے حالات کی طرف دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی آزادی جیسی نعمت عطا کی۔ 1857 کے اندر ایک بڑی منظم تحریک چلی۔ یہ دو قومی نظریہ کس بلا کا نام ہے؟ دو قومی نظریہ جس نے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کی ثقافت کو، عبادت کو، طرز زندگی کو جدا کیا۔ یہ دو قومی نظریہ یوں ہی تو نہیں آ گیا تھا، اس کے پیچھے ہزاروں اہل علم علماء کی قربانیاں تھیں۔ بالآخر اللہ کے دین کے محافظوں کی وہ قربانیاں ان کے خون رنگ لائے، ان کی قربانیاں رنگ لائیں، اور 14 اگست 1947 کو اللہ رب العزت نے ہمیں مغلیہ دور کے بعد غیر مسلموں کی حکمرانی سے نجات عطا کی۔ اور بنیاد کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہماری اس قومیت کی بنیاد تھی، ہمارے ملک کی بنیاد تھی۔ اس کے اندر دستور قرآن، دستور اسلام کو نافذ کرنے کی بنیاد تھی۔ وہ ہزاروں دین کے پہرہ داروں کی قربانیاں، خدا کی عزت کی قسم، اگر آج بھی ہم حقیقت میں تحریک آزادی کو پڑھ لینا، حقیقت میں جو تحریک آزادی تھی اس کو پڑھ لیں اور ہمیں پڑھا دیا جائے، ہماری نسلوں کو پڑھا دیا جائے، تو وہ دن جس دن اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت عطا کی تھی، خدا کی قسم ہر آنکھ اشکبار بھی ہو، تلاوت قرآن بھی کرے اور اللہ کی بارگاہ میں نوافل بھی ادا کرے۔ وہ ایسا وقت جس کے اندر معصوم بچوں کو تلواروں کی نوکوں پر اٹھایا گیا، ان کی گردنوں کو اٹھایا گیا، جوانوں کی جوانیاں لٹی، عورتوں کی عصمت دری ہوئی، بوڑھا کیا، جوان کیا، مرد کیا، عورت کیا، بچے کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر پہرا دیتے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں اس وطن پہ قربان ہوئے۔ اور پھر جو جو وقت گزرتا گیا، جنگیں مسلط ہوتی رہی، اللہ رب العزت نے اس خطے کو بچا بچا کر فتح دے دے کر ہمارے ہاتھوں میں دے دیا، ہمیں تحفے میں دے دیا۔ اب وہ بنی اسرائیل جس نے اس آزادی کی قدر و قیمت کو نہ جانا، نتیجتاً تباہ و برباد ہو گئے۔ اے پاکستانی قوم، اگر ہم نے اس آزادی کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہ کیا جس طرح ادا کرنے کا حق ہے، یاد رکھیں ہمارے ہاتھ سے بھی یہ سلطنت پھر محفوظ نہیں رہے گی، ہمارے ہاتھوں سے بھی یہ چلی جائے گی۔ بنی اسرائیل کے اندر فرعون نے کیا کیا تھا؟ ناحق لوگوں کو قتل کرتا تھا، بلا وجہ کے ٹیکس لگاتا تھا، کسی کی جان، مال، عزت
محفوظ نہیں تھی، اللہ نے اس کے اس ظلم سے نجات کے لیے موسیٰ کو بھیجا تھا۔ اب تو نبی کوئی نہیں آنا، حضور تو خاتم النبیین ہے، اب تو نبی کوئی نہیں آنا، ہمیں ان ظلموں سے کون بچائے گا؟ یہ جو آج ہماری قوم پر، ہمارے معاشرے پر طرح طرح کے نظریاتی حملے کر کے کسی کو ڈپریشن کا مریض بنایا جا رہا ہے، کوئی دل کا مریض بن رہا ہے، یہ طرح طرح کے مسائل ہمیں ذہنی طور پر ٹارچر کر کے بیمار بنایا جا رہا ہے، بستر پہ پھینکا جا رہا ہے۔ اب تو نبی کوئی نہیں آنا، تو ہمارے ان مسائل کو حل کون کرے گا؟ ہمارے ان مسائل کا ایک ہی واحد حل ہے، ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ اس آزادی جیسی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں نہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نعمت کی قدر کریں۔ اور اس کی قدر کیسے ہوگی؟ قدر کیسے ہوگی؟ سنو، جو دستور اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا، جانتے ہو جب قائد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے پاکستان وجود میں آیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں آئین بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس سب سے بڑا آئین قرآن کی صورت میں موجود ہے، ہمارا سب سے بڑا دستور قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ سو جو قرآن پر عمل کرتا جائے گا، قرآن کے مطابق فیصلے کرتا چلا جائے گا، وہی ہمارے ملک کا دستور بھی ہوگا، وہی ہمارے ملک کا آئین بھی ہوگا۔ آج تعلیم دیکھ لیں، آج عدل کا نظام دیکھ لیں، فیصلے کہیں ہوتے ہیں، نافذ کہاں ہوتے ہیں؟ نظام تعلیم کو یکسر بدل کے رکھ دیا گیا، آج دینی تعلیم کو ثانوی حیثیت بلکہ اس سے بھی نچلے درجے میں لے جایا گیا۔ آج تعلیمی اداروں کے اندر سائنس، میتھ، ان تمام مضمونوں کو پڑھانے والے کی بڑی عزت ہوتی ہے، مگر قرآن اور اسلامیات کو پڑھانے والے کی کتنی عزت ہوتی ہے ہر شخص یہ جانتا ہے۔ ہمارے گھر میں قرآن مجید کھلے نہ کھلے اس کی پرواہ نہیں، مگر کیبل کے ساتھ ڈرامہ، موبائل کے اوپر فحاشی اور ہر طرح کی گندگی دیکھنے کو دن کے اندر کئی مرتبہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایمانداری کے ساتھ کاروبار مہینے میں شاید کبھی ایک بار ہو جائے، ورنہ ہر روز بددیانتی، ہر روز امانت میں خیانت ہمیں کئی بار دیکھنے کو ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، سود میرے ساتھ جنگ ہے، سود میرے ساتھ جنگ ہے، اور اس کا سب سے نچلا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ سب سے کم درجے کا گناہ سود کا ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ آج کتنے بینک ہیں، کون سی معیشت ہے جو سود کے بغیر چل رہی ہو؟ اللہ کے ساتھ ہم جنگ خود مول لے رہے ہیں۔
اللہ کی نافرمانیوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے، اللہ کے ساتھ جنگ کرنے میں ہر وقت تلے ہوئے ہیں۔ ہاں، ان تمام چیزوں سے اگر ہم لوگ توبہ کر لیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو قائل کرتے پھریں، خود اپنے گھر سے یہ چیزیں ختم کر دیں، خود اپنی ذات سے یہ چیزیں ختم کر دیں۔ ہر روز قرآن کی تلاوت گھر میں ہوتی ہوئی نظر آئے، 5 وقت کی نماز کا گھر کا ہر فرد پابند ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کے کلمات ادا ہونے لگے، تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ 1947 اور اس سے پہلے کی جتنی برکتیں ہیں، صحابہ کرام کے دور کی برکتیں بھی آج واپس آ سکتی ہیں۔ وہی قرآن ہے، وہی خدا ہے، وہی رسول ہے، وہی حدیث ہے۔ نہ خدا بدلا ہے، نہ قرآن بدلا ہے، نہ رسول اللہ کی شریعت بدلی ہے، کچھ بھی نہیں بدلا۔ ہم بدل گئے، وہی دن رات ہیں، اسی طرح سورج بھی نکلتا ہے، اسی طرح چاند ستارے بھی نکلتے ہیں۔ سارا دنیا کا نظام روز اول سے لے کے آج تک آخر تک اسی طرح چل رہا ہے۔ بدلتا ہے تو انسان بدلتا ہے اپنے کردار اور اپنے عمل کے ساتھ۔ عمل بد ہو گئے، کردار بد ہو گئے، طرز زندگی بد ہو گیا، اللہ رب العزت نے پھر بے برکتی کا عذاب ہم پہ نازل کر دیا۔ آج دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ حضور علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب قبرص فتح ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں، اس وقت ایک صحابی رسول بیٹھ کر رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، آج آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جو قومیں اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں، اللہ کس طرح ان سے ملک واپس لے لیتا ہے، ان کو کس طرح شکست ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ احادیث طیبات، یہ قرآن کی آیتیں، یہ قصے، یہ قرآنی آیات، یہ اب جو عمل کرنا تھا جنہوں نے وہ کر کے گزر گئے، اب یہ ہمارے لیے ہیں، اب ہم نے عمل کرنا ہے۔ اگر ہم آج قرآن کے عامل نہ بنے، قرآن کے پیچھے نہ چلے، یاد رکھو یہ 14 اگست پھر نہیں ملے گی، یہ آزادی چھن جائے گی، یہ نعمتیں چھن جائیں گی، کچھ چھینی جا چکی ہیں، کچھ چھن رہی ہیں، اور یہ ملک بھی چھن جائے گا خدا نخواستہ اگر ہم نے اس نعمت کی قدر نہ کی۔ اس لیے یوم آزادی اگر منایا ہے تو پھر اس آزادی کے تقاضوں کو اس طرح پورا کرو جس طرح میرے رب کا فرمان ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ رکھی گئی، اور یہی کلمہ ہم سے تقاضا کرتا ہے شریعت اور دین کے احکامات پر چلنے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کو اپنا کر قرآن کی آیات کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا کرے، تاکہ ہمیں یہ جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں اللہ رب العزت یہ ہم سے چھینے نہیں بلکہ اپنے قانون کے مطابق لئن شکرتم لأزیدنکم ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔